الرحیم السلام علیکم۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے 26 مارچ کو نیب پیشی سے قبل لاہور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کر لی ہے۔ مریم نواز نے نیب کی جانب سے طلبی کے بعد حفاظتی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا اور اپنے وکیل اعظم نذیر تارڑ کے توسط سے درخواست دائر کی تھی، جس کے بعد آج 12 اپریل تک حفاظتی ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو گرفتاری سے روک دیا ہے، جبکہ چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے نیب کی، تو وہاں سے بھی لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا گیا ہے۔ نیب کی جانب سے درخواست دی گئی ہے اور اس میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مریم نواز کو پیشی پر کارکنان کو ساتھ لانے سے روکا جائے۔ کارکنان کو ساتھ لانے کا مقصد تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت حاصل کرنے کے بعد مریم نواز نے بھی صحافیوں سے بات چیت کی ہے اور کہا ہے کہ جتنا انتقام ہونا تھا اب ہو چکا، جتنا برداشت کرنا تھا کر لیا، اس بار آسان شکار نہیں بننا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیب کو عمران خان کی ڈوبتی کشتی بچانے کا موقع نہیں دیں گے۔ نیب آفس کو ریڈ زون قرار دینا حکومتی خوف کی علامت ہے۔ ان کے انتقام کو روکنا بھی ہے، اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اس دفعہ ان کے لیے آسان شکار نہیں بننا۔ نیب کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ عمران خان کی ڈوبتی کشتی کو بچائے۔ نیب کو شاید ریڈ زون ڈکلیئر کیا جا رہا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک نہتی عورت کا کتنا خوف ہے۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے اختلافات کی تردید کر دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو سے کوئی اختلاف نہیں ہے، سیاسی تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی اپنی اور نون لیگ کی اپنی حکمت عملی ہے۔ مشترکہ مقاصد کے لیے ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں۔ پی ڈی ایم اپنا لائحہ عمل خود طے کرے گی، اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے۔ کوئی اختلافات نہیں ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے، ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے، کچھ کامن گولز ہیں جس سے ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اپنا لائحہ عمل خود طے کرے گی، آگے کیسے بڑھنا ہے خود طے کرے گی، اس میں اور کسی کا عمل دخل نہیں ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کے ٹویٹ سے شروع ہونے والے اختلافات کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلوں کے بعد پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور سابق صدر آصف علی زرداری کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہو گیا ہے، جس میں تمام اختلافی معاملات مل جل کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے موقف یہ اختیار کیا گیا کہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو مشترکہ فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے۔ فیصلے کے مطابق سینٹ میں قائد حزب اختلاف کی نشست نون لیگ کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا کہ امید ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے مشترکہ فیصلوں کا احترام کرے گی۔ یاد رہے کہ یہ چیئرمین سینٹ کی میں جو حزب اختلاف کی سیٹ ہے، اس کے اوپر ان دونوں پارٹیز کا بھی ایک کلیش جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، جس کے بعد ایک جو پیش گوئی ہے ان کا ایک سلسلہ چل نکلا تھا کہ شاید اب ان دونوں کا جو ہے اس کے اوپر اختلاف برقرار ہے۔ بہرحال پی ڈی ایم نے اس کا ایک جو ہے وہ حل نکالا ہے۔ دوسری جانب بلاول اور مریم نواز کے درمیان جو جاری بیان بازی تھی، اس کو روکنے کے لیے بھی پی ڈی ایم قیادت کی مداخلت کے بعد اب دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے کارکنان اور ترجمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے روک دیا ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں کے اندرونی اختلافات پر حکومتی وزراء جلتی پر تیل ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرتی دکھائی دے رہے ہیں۔ آج اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر فواد چودھری نے یہ کہا ہے کہ بلاول نے فضل الرحمان کو چھوڑ کر سراج الحق کو نیا امام بنا لیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کی گاڑی کو حادثہ پیش آ چکا، خوشی ہے نون لیگ قانون کی حکمرانی کی طرف آ رہی ہے، جبکہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پیش گوئی کی ہے کہ پی ڈی ایم ٹائیں ٹائیں فش ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ نیب پیشی پر حکومت کو نہیں بلکہ پی پی کو طاقت دکھانا چاہتی ہے۔ اصل سیاستدان کبھی عوام کو ڈھال نہیں بناتا ہے۔ انہوں نے پی ڈی ایم کے کپتان مولانا فضل الرحمان کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ان کی سیاست خلا میں لٹک رہی ہے۔ بلاول صاحب نے اپنا امام چینج کر لیا ہے، پہلے فضل الرحمان صاحب تھے، آج کل سراج الحق صاحب ہیں۔ گاڑی تو چلنے کی نہیں ہے کیونکہ اس کا سٹیئرنگ کسی کے پاس ہے، بریک کے اوپر کسی کا پیر رکھا ہوا ہے اور ڈرائیور جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ اس کا تو ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا تھا۔ نون لیگ آہستہ آہستہ قانون کے دائرے میں واپس آ رہی ہے۔ پہلے تو مجھے خوشی ہے کہ مریم نواز نے ایک قانونی راستہ اختیار کیا ہے۔ کل تک تو ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ ہم ضمانت نہیں کرائیں گے بلکہ ہم تو پتھر ہی ماریں گے۔ پی ڈی ایم تو ٹینٹا فش ہو چکی ہے۔ یہ اپنی شو آف پاور عمران خان کو نہیں دکھا رہے، یہ پیپلز پارٹی کو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ جنون سیاستدان ہوتا ہے وہ عوام کی ڈھال ہوتا ہے، عوام کو ڈھال نہیں بناتا۔ خلا میں لٹک رہی ہے ان کی سیاست۔
ہو کیا رہا ہے؟ کیا لڑائی ختم ہو گئی ہے؟ لڑائی ختم ہو گئی ہے تو کیا حکومت کو پھر سے پریشان ہونے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ سوال یہ بھی ہے کہ اگر دونوں طرف سے بیان بازی کو باقاعدہ روک دیا گیا ہے تو کیا جن شبہات کا اظہار مریم نواز صاحبہ کی جانب سے کیا گیا تھا وہ غلط تصور کیے جائیں، یا ان شبہات کے ساتھ ہی پی ڈی ایم اب چلائی جائے گی؟ حکومت اور اپوزیشن دونوں کا موقف ہم لیں گے۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ بہت شکریہ اندلیب صاحبہ پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ حکومت بہت خوش ہو رہی تھی جب ہم نے دیکھا کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑائی کر رہی تھیں، پھر ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آج مریم نواز صاحبہ نے آ کر یہ کہا ہے کہ بلاول اور ان کے بیچ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے جو ہے وہ بڑے ہونے کا سیاستدان، پرانے سیاستدان ہونے کا ثبوت دیا۔ حکومت کے لیے پریشانی تو پھر سے شروع ہو گئی اندلیب صاحبہ؟ میرا خیال ہے حکومت کے لیے تو نہ پہلے کوئی پریشانی تھی نہ اب ہے۔ اور بلاول اور مریم اور زرداری اور نواز شریف ان کا تو پرانا وتیرہ ہے۔ یہ جو آپس میں چھرے ایک دوسرے کو کھونپتے ہیں تو یہ بند کمروں میں کھولیں یا سرے عام کھولیں، انہوں نے تو فیل ہونا ہی ہونا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج 5 تاریخیں بدل چکے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی شاید اب 4 تاریخ کے بعد، پھر 4 تاریخ کے بعد رمضان، پھر رمضان کے بعد عید، پھر عید کے بعد دیکھیں گے۔ تو ہمیں خوش یا اس سے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے، پہلے بھی ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے رہے۔ آپ دیکھیں کہ مریم نے جانا ہے نیب حملہ کرنے، اس کے پاس اتنے بندے نہیں ہیں۔ لانگ مارچ تو چھوڑیں، اس 1.5 ارب روپیہ حافظ حسین احمد صاحب نے کہا ہے کہ جی انہوں نے مانگا ہے مولانا نے کہ جی اس کے ساتھ بندے لے کے جانے ہیں نیب پہ اٹیک کرنے۔ تو وہ یہ سارے این آر او لینے کی ٹیکنیکس ہیں۔ آپس میں خوش رہیں ہمیشہ کی، ان کا ماضی بھی ایک جیسا ہے، یہ بالکل ایک جیسے ہیں، ان کا مستقبل بھی ایک جیسا۔ صحیح۔ اچھا اندلیب صاحبہ، یہ مریم نواز صاحبہ پرسوں جا رہی ہیں، آپ نے بالکل اس کے حوالے سے بھی بات کی کہ نیب پر حملہ کرنے کا ارادہ ہے، ایسا کیوں لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ حفاظتی ضمانت انہوں نے لے لی ہے اور کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ ان کو شاید گرفتار کر لیا جائے، اب اس طرح کی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ نیب آفس سے ملحقہ ایریا کو ریڈ زون بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کا تاثر ایک آتا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ خوف زدہ ہے، تو کیوں آتا ہے آپ کے خیال میں؟ حکومت کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں، نیب نے مانگا ہے کیونکہ نیب کو پچھلی دفعہ انہوں نے پتھر لا کے، آپ لوگوں نے ہی دکھایا تھا، پتھر لائی تھی اور ان کے لوگوں نے اٹیک کیا، بیریئر توڑے، گیٹ توڑا، لوگوں کو زخمی کیا۔ تو اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے ان کے والد کی بھی یہی عادت تھی، جب ان عدالتیں ان کو بلاتی تھی اور ان سے سوال کرتی تھی کہ جو چوری کا پیسہ کہاں سے آیا ہے، تو یہ عدالتوں پہ اٹیک کرتے تھے، ججوں کو مارتے تھے۔ تو یہ تو این آر او لینے کا، دھمکیاں دینے کا یہ طریقہ ہے کہ جی ہم آپ کو ماریں گے، پیٹیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے اگر آپ نے ہم سے پوچھا کہ چوری کا پیسہ کہاں سے آیا۔ اچھا فواد چودھری صاحب نے انتخابی اصلاحات سے متعلق کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ بڑی سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے، مگر نون لیگ کی ترجمان نے تو آج آر ٹی ایس کی پیداوار اور ووٹ چور اور پتہ نہیں کیا کیا قرار دیتے ہوئے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا عملہ چوری کرنے والے انتخابی اصلاحات کی کس سنجیدہ منہ سے جو ہے وہ بات کر رہا ہے؟ تو دیکھیں اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا؟ اس سے بڑا کیا ثبوت ہوگا کہ حکومت کہہ رہی ہے جی آئیں، آپ کو اعتراض ہے کہ الیکشنز ٹھیک نہیں ہو رہے تو آ کے آپ اصلاحات کریں۔ اب ان کو مسئلہ صرف یہ ہے، آپ فیٹ اپ پہ بلائیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے این آر او دو، آپ انتخابات کی اصلاحات پہ بلائیں، وہ کہتے ہیں جی پہلے این آر او دو، آپ ان کو کرونا پہ بلائیں، وہ کہتے ہیں پہلے این آر او دو۔ تو ان کا مقصد ایک ہی ہے، آج آپ ان کو این آر او دے دیں، مریم کو باہر جانے دیں، ان سب کے کیسز بند کرا دیں، آپ دیکھیں کہ ہر میٹنگ میں بھی آئیں گے اور کیسے یہ مکہ سمجھ کے اس پہ صبر شکر کر کے بیٹھیں گے۔ مسئلہ یہی ہے کہ ان کا ہر حربہ ناکام ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اندلیب عباس صاحبہ، پارلیمانی سیکرٹری پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود تھی۔ موقف لیں گے مسلم لیگ نون کا بھی سینئر رہنما رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ رانا صاحب، یہ پچھلے 2 دن اگر میں کہوں تو بہت زیادہ تلخی ہمیں دیکھنے میں آئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے درمیان بیان بازی کا ایک سلسلہ تھا۔ اب ان شبہات کو کسی حد تک دور تو کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے یہ کہہ کر کہ وہ جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو باتیں انہوں نے
کی تھیں وہ تو بالکل بھلائی نہیں اس طرح سے جا سکتی. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ ابھی ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پی ڈی ایم میں ان کے ساتھ چلیں گے یا پھر ہم یہ سمجھیں کہ وہ شبہات تھے اور ان کو غلط تصور کیا جائے؟ نہیں دیکھیں آج کل بار بار یہی کویشچن میڈیا والے بار بار اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. جو ایک ہوئی ہے بات کوئی اسٹیٹمنٹ آئی اور اس کے ریئیکشن کے طور پہ بلاول صاحب نے بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم بڑی ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ بنی ہوئی ہے اور اس پہ جو ڈکلیریشن ہے اے پی سی کا اس پہ جتنے بھی پوائنٹس تھے اس پہ سب نے سائن کیے ہوئے ہیں. تو اس کا جتنا بھی مقصد ہے اس کا وہ ہے کہ آئین کی بالادستی ہو, آئین پہ عمل کیا جائے اور یہاں جمہوری ادارے جو ہیں وہ اپنی صحیح جو ان کے ہونا چاہیے جس طرح فنکشن اس طرح وہ فنکشن کریں. تو وہ میرا خیال ہے کسی کو بھی اس پہ اعتراض نہیں. سب ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے اسٹرگل کرتے رہے ہیں, چاہے پیپلز پارٹی ہو, پی ایم ایل ایم ہو, بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی اگر بات کوئی ہوئی ہے تو اس سے میں نہیں سمجھتا کوئی اتنی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ اس بیان کی وجہ سے کوئی بیان بازی آپ کر لیتے ہیں, کسی وقت ہو جاتا ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی ایشو یہ ہے. تو یعنی وہی بات ہے رانا صاحب, اس کو صرف بیان کی حد تک لیا جائے, مطلب آپ نہیں کہتے کہ اس میں کچھ سنجیدہ ہونے کی بات ہے؟ ہمارا یا باقی جو ہمارے ساتھ تقریباً 9 جماعتیں ہیں وہ ان کا ایک سوچ ہے, ایک طریقہ, وہ ایک طرح وہ سوچتے ہیں کہ یہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے, ریزائن کرنا چاہیے. اور اس سسٹم جب یہ سسٹم کام ہی نہیں کر رہا. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف بیانات کی حد تک ان کو لیا جائے جو کبھی کبھار ہو جاتے ہیں, اس میں کوئی سنجیدگی والی بات نہیں ہے جو مریم نواز صاحبہ نے آپشن کی بات کی تھی؟ دیکھیں کوئی کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک لیڈر ہے جس کے خلاف انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں یا اس کی وہ چاہتے ہیں زبان بندی کی جائے, یا جس طرح وہ بولڈلی انہوں نے ایک سٹانس لیا ہوا ہے پولیٹیکل اس سینیریو میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یکجہتی کے طور پہ سارے اس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, کیونکہ پیچھے سارا کے سارا وہ وکٹمائزیشن ہے پولیٹیکل یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو جس کے تحت یہ سارا کام چل رہا ہے. تو اس سے یکجہتی کے ساتھ جانے سے گورنمنٹ کو اس میں پریشان نہیں ہونا چاہیے اور کوئی ایسی حرکت اس کو نہیں کرنی چاہیے جس سے ماحول خراب ہو اور زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو. تو یہ تو اب ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ساتھ جانے میں کیا کوئی اندر تو نہیں انہوں نے جانا جہاں کویشچن آنسر ہوتے ہیں, تو ساتھ جانے میں تو ایسی کوئی بات نہیں. ساری جب دنیا جاتی ہے اپنے اپنی کیپیسٹی میں, لوگ اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جاتے ہیں جو نیب میں طلب ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اتنا اس انداز سے لیا جائے. بہت شکریہ رانا. تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال جو بدگمانی کے بادل تھے وہ کافی حد تک جھٹ چکے ہیں, اور اس کے بعد تو شاید کچھ زیادہ ہی جب پیپلز پارٹی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ جو ہے وہ نیب آفس ریلی کی صورت میں جایا جائے گا, اور مریم نواز صاحبہ کی طرف سے بھی بڑی اس چیز کے اوپر وضاحت آ گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بلاول اور ان کے مابین موجود نہیں ہے. بہرحال ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی جو سینئر لوگ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فی الحال ان تمام چیزوں کو رفع دفع کرتے ہوئے ایک اچھا جو ہے وہ سازگار ماحول بنانے کی کوشش کی, اور اس میں مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ قابل ذکر ہیں جنہوں نے چیزوں کو جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کی. ایک چھوٹا سا ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ ہمیں بات کرنی ہے بہتر ہوتے پاک بھارت تعلقات کی. کیا تعلقات واقعی بہتر ہونے جا رہے ہیں؟ چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے. گزشتہ روز یہ پیغام بھارت کی جانب سے پاکستان کو دیا گیا ہے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے نام ایک خط لکھا گیا ہے جسے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن نے دفتر خارجہ کے ذریعے وزیراعظم تک پہنچایا ہے. اپنے خط میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے پاکستانی عوام کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی ہے اور لکھا ہے کہ پڑوسی ملک کے طور پر بھارت پاکستانی عوام سے خوشگوار تعلقات کا خواہش مند ہے جس کے لیے اعتماد پر مبنی دہشت گردی اور دشمنی سے پاک ماحول ضروری ہے.
مودی نے کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے وزیر اعظم اور پاکستانی عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے اور کورونا وائرس کو انسانیت کے لیے مشکل وقت قرار دیا ہے. یہ بڑی اور اہم قسم کی پیش رفت سمجھی جا رہی ہے. جب چند روز قبل ہی وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے اب بھارت کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، جبکہ اسی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا بھی کہنا تھا کہ مستحکم پاک بھارت تعلقات مشرقی اور مغربی ایشیا کو منسلک کرتے ہوئے جنوب اور وسطی ایشیا کی صلاحیتیں بروئے کار لانے کی ایک کنجی ہیں، لیکن یہ صلاحیت دونوں جوہری صلاحیت کے حامل پڑوسی ممالک کے درمیان یرغمال بنی رہی ہے، جس کی بنیاد مسئلہ کشمیر ہے. آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پرامن طریقے سے مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر اس عمل کا سیاسی وجوہات کے سبب پٹری سے اترنے کا خدشہ لاحق رہے گا. یہ ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. بامانی مذاکرات کے ذریعے مسائل کے حل کی ذمہ داری اب بھارت پر عائد ہوتی ہے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا تھا کہ پڑوسی ملک کو خصوصاً مقبوضہ کشمیر میں سازگار ماحول بنانا ہوگا، جبکہ اس سے پہلے پاکستان اور بھارت کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز DGMOs کی بھی ملاقات ہوئی تھی، جس میں ایک دوسرے کے بنیادی معاملات اور تحفظات کو دور کرنے پر اتفاق ہوا تھا. اس اہم ملاقات میں بھی دونوں ہی فریقین نے LOC اور دیگر تمام سیکٹرز پر تمام معاہدوں، سمجھوتوں اور جنگ بندی پر سختی سے عمل پیرا ہونے پر اتفاق کیا تھا. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں حالیہ مثبت پیش قدمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور اس حوالے سے سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے چند دن قبل اعتراف کیا تھا کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ UAE پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے. بالکل ایسے وقت میں جب یہ پیش قدمی ہو رہی ہے تو بھارت میں پاکستان کے سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے بھی ایک انٹرویو میں بڑے بڑے انکشافات کر ڈالے ہیں اور سابق وزیر اعظم یا نواز شریف پر سنگین قسم کے الزامات عائد کیے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی ترجیحات کو یک طرفہ اور غیر مشروط طور پر اہمیت دی ہے اور دلی میں ہونے والے اجلاس میں مسئلہ کشمیر کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا. سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے انکشاف کیا کہ نئی دلی میں نواز شریف نے نریندر مودی کے ساتھ خفیہ بات چیت کرتے ہوئے پاکستانی سفارتی عملے کو شامل نہیں کیا. نواز شریف کے سینئر مشیر سرتاج عزیز اور طارق فاطمی نئی دلی میں پاکستان کے ایلچی کو پس پش رکھ کے اس غیر معمولی طرز عمل کی بنیاد پر تعلقات استوار کرنے کے حامی تھے. اپنی کتاب دشمنی میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب یک طرفہ اور غیر مشروط طور پر بھارت کے گرد گھوم رہے تھے. سرتاج عزیز اور طارق فاطمی معزز خواہ ذہن کے حامل تھے اور وہ پاکستان کے مفادات کے لیے کھڑے ہونے کی بجائے مودی کے ارادوں کو قبول کرنے اور مودی کے خدشات کو سمجھنے کے خواہش مند تھے. سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے اپنے انٹرویو میں الزام یہ بھی عائد کیا کہ بھارتی تاجر سجن جندال نے سے ملاقاتوں سے لے کر کلبھوشن یادو کے معاملے تک دونوں وزیر اعظم کے مابین خفیہ پیغامات پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. بھارتی وزیر اعظم کے خط اور سابق ہائی کمشنر عبدالباسط کے الزامات کے حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ بامقصد مذاکرات ممکن ہو سکتے ہیں، خاص طور پر مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بھارتی فیصلے پر نظر ثانی کے بغیر ایسا ممکن ہو کیسے سکتا ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظفر ہلالی صاحب، سابق سفارتکار ہیں اور اس طرح کے معاملات کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ ہلال صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ہلالی صاحب، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ آپ سمجھتے ہیں اس خط کو جو کہ نریندر مودی کی جانب سے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا گیا اور وہ بھی یوم پاکستان پر؟ کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ایک عام رواج ہے ملکوں کے درمیان. ایک ریکوائرمنٹ آف پروٹوکول ہوتا ہے. کیا لکھا ہے مودی نے جو لوگ ادھر کہہ رہے ہیں وہ بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ تمہاری ٹیررزم یہ سب تم روک دو، اور اتنے ان سو مینی ورڈز وہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردی اور ہمارے پہ یہ اور وہ کرنا روک دو تو پھر انشاءاللہ تعلقات بہتر ہو جائیں گے. ایک ہی آن دا گراؤنڈ جو میں کہہ رہا ہوں، زمین پہ دیکھیں کیا کیا اس نے. ایک ہی چیز کیا ہے کہ وہ 2003 کا اگریمنٹ جو ہے LOC کا، اس کو انہوں نے ایک انڈرسٹینڈنگ کے تھرو کہا ہے ہاں ہمیں دونوں کو ضرورت ہے اس پہ عمل کرنا. بڑی اچھی بات ہے اگر انشاءاللہ عمل ہو. اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے بھائی. دس از نتھنگ. یہ ریکوائرمنٹ آف پروٹوکول فلفل ہو رہا ہے. یہ بس بہتر ہے کہ کچھ نہ ہو، مانے ایک یہ بہتر ہے کہ خط ہو ہی نہ، یہ بہتر ہے کہ ہے ایک خط، بالکل صحیح. مگر اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ اس پہ اتنے بڑی چیزیں غلط بات ہے.
تو یعنی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم واقعی اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ کوئی ایک ڈیولپمنٹ ہو؟ فار ایگزامپل اگر 370 کے خاتمے پر نظر ثانی سامنے نہیں آتی تو پھر تو کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے جو ایک پیغام گیا تھا وہ تو یہی تھا کہ کشمیر میں چیزوں کو جو ہے وہ سازگار کیا۔ بالکل بالکل، آپ دیکھیے عمران خان نے کیا کہا تھا، کیسا میں جب آیا تھا میں نے مودی کو کہا تم ایک قدم لو ہم 2 قدم آگے لیں گے، مگر اب میں مودی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب جو تمہارے لاز ہیں جو جن مسلمانوں کے خلاف کشمیر کے حق کے یو این سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کے خلاف واپس لو، جب تک تم واپس نہیں لوگے کوئی بات ہی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں، صحیح۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت خاص طور پر اگر ہم دیکھیں اور سی پیک کو بھی ہم اپنی نظر میں رکھتے ہوئے، آپ کو لگ رہا ہے کہ اس وقت بھارت کا کوئی انٹرسٹ جڑا ہوا ہو سکتا ہے، یا بھارت کی طرف سے اگر یہ خط بھیجا گیا ہے، کیونکہ پچھلے سال تو نہیں آیا تھا، اگر اس سال آیا ہے اور ایک اچھے جذبات کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اظہار کیا ہے کہ تعلقات خوشگوار چاہتا ہے، چاہے جو بھی شرطیں ساتھ لگا کر کہا گیا، اس سال خط آیا ہے، تو آپ اس کو تھوڑا پازیٹیولی دیکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھارت کچھ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہو پاکستان میں، اگر سی پیک کو ہم ذہن میں رکھیں تو؟ میں نے پھر جیسے میں نے پہلے کہا اٹس بیٹر دین نتھنگ، بس، اور اس پہ کوئی امپورٹنس اور سگنیفیکنس نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسری بار سی پیک انہوں نے تو پورا کوڈ بنایا ہوا ہے، انڈیا، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ، سی پیک کو ختم کرنے کے لیے۔ ان کی خواہش یہ ہے کہ سی پیک نہ چلے، ان کی خواہش ہے کہ گوادر کا پورٹ ڈیولپ نہ ہو۔ میں معاف کریے، میں سمجھتا ہوں یو اے ای کی بھی خواہش ہے کہ پورٹ ڈیولپ نہ ہو، اس لیے اگر وہ ڈیولپ ہو گئی اور ماڈرن پورٹ ہو تو جبل علی کا حالت کچھ ٹھیک نہیں رہے گا، اتنا اچھا نہیں رہے گا، اتنا تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک، تو میں سمجھ نہیں آ رہی مجھے کس چیز پہ خوشی ہے۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ یہ اگریمنٹس ہوں گے، لو ہینگنگ فروٹس، پتہ نہیں اردو میں کیا اس کا ترجمہ ہے، کہ چھوٹے چھوٹے اگریمنٹس ہو جائیں سر کریک کے اور سیاچن پہ۔ بھئی سیاچن کا تو اگریمنٹ ہو گیا تھا، سائن ہو گیا تھا راجیو اور بے نظیر کے درمیان 1989۔ جیسے وہ دلی پہنچا خط لکھ کے کہتا ہے کہ ہماری فوج جو ہے وہ نہیں چاہتی اس اگریمنٹ کو، تو وہ رد ہو گیا۔ سر کریک کا تو بنا ہوا ہے کب سے، بس تھوڑا سا اس پہ اگریمنٹ کرنا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے اس پہ۔ اس کے وہ کچھ نہیں ہے بھائی، یہ جو دہشت گردی انڈیا کروا رہا ہے ادھر، یہ راداف کو بھیج کے تھرو بلوچستان میں جو فنڈ کر رہا ہے موومنٹس کو۔ نہیں تو ہلالی صاحب، میں آپ تو یہ یہ کہنا پوچھنا چاہ رہے چاہتا ہیں ہوں کہ کہ اس کے جو اس ریجن میں پاکستان کی ڈومیننس یا پھر امپورٹنس سی پیک کی وجہ سے بڑھ رہی ہے، بھارت شاید اس میں انٹرسٹ لیتے ہوئے پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات استوار نہیں کرنا چاہے گا، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بجائے وہ چاہے گا کہ جس وجہ سے امپورٹنس بن رہی ہے اس وجہ کو ہی ختم کیا جائے۔ دیکھیے بھارت کے اپنے انٹرسٹ ہیں، وہ چاہتا ہے ٹریڈ روٹ شروع ہو جائے سینٹرل ایشیا کے اور افغانستان سے۔ بھائی ٹھیک ہے، اگر تم ٹریڈ روٹس چاہتے ہو، ایک طرف سے سی پیک کو سیبوٹاج کر رہا ہے چین کے اور ہمارے سے سیبوٹر، دوسرے طرف سے وہ ٹریڈ روٹس مار رہا ہے افغانستان کو، ٹرانزٹ ٹریڈ، یہ وہ۔ دیکھیے ان لوگوں کی موٹیوز جو ہیں یہ آنریبل نہیں ہے۔ دیکھیے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کشمیری پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، تم لوگ ایک آرمی کے ساتھ منور کر رہے ہو، ادھر فوجی جا رہے ہیں، ہم ان کے فوجی جیسے آپ کو پتا ہے وہ خاریاں آ رہے ہیں ایس سی او کے تحت۔ میں نہیں کہتا یہ بری بات ہے، دیکھیے میں صرف آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں، ہمارے کچھ دوست ہیں خاص طور کشمیری ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، ان کی لگن ہمارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں اگر 10 سال تم کچھ نہیں کرے اور 10 سال اور کشمیر کو چھوڑ دو تو ہندوستان مسلم میجورٹی کو مسلم منورٹی بنا دیں گے کشمیر کو، صحیح ہے، ادھر سے وہ لے آئیں گے ان کے آر ایس ایس کے گنڈے ادھر سیٹل کرنے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہلالی صاحب، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اس انٹرویو کی شکل میں ہمیں نظر آ رہی جو کہ سابق ہائی کمشنر عبدالباسط نے کرن تاپر کو دیا ہے۔ انہوں نے بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی مفادات کو ترجیح دی گئی تھی، مسئلہ کشمیر پر بات کرنے سے انکار بھی کیا گیا، سفارتی عملے کو دور رکھا گیا۔ کلبھوشن یادو سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ وہ مودی اور نواز شریف کے درمیان پیغام رسانی کیا کرتے تھے۔ بڑے سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اور ایک اور بات میں بتا دوں جو انہوں نے کہا نہیں، وہ یہ بات ہے اور سب کو پتا ہے
کیا کہ اس کو وہ چاہتے نہیں تھے، عبد الباسط کو وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ وہ سوچتے تھے کہ اگر نواز شریف کی جو خفیہ پالیسی تھی، جو اپنی پالیسی تھی، اگر اس کو بتا دیں تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا دے گا. یہ ایک عجیب سا پرائم منسٹر ہے بھائی. حرکتیں جو اس کی ہوتی تھی، امیجن کشمیر جانا اور کشمیر کے انڈیا جانا اور کشمیر کے بارے میں بات نہیں کرنا، حریت کو ملنا نہیں. جندال کو ایسے وداؤٹ ویزا پاسپورٹ کچھ نہیں، ایسے کہ وہ کوئی آنریری سٹیزن آف پاکستان ہے. خدا جانے ان کے فیکٹریز میں کن کن لوگ آ کے کام کرتے تھے جن کے بارے میں کوئی انٹیلیجنس کلیئرنس نہیں ہوتی تھی. صحیح. آئی مین اٹ از، میں تو سمجھ ہی نہیں سکتا کیسے ہمارے پرائم منسٹر لیول کے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ظفر ہلالی صاحب. سابق سفارتکار ظفر ہلالی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور اس خط کے اوپر جو کہ وزیر اعظم صاحب کو لکھا گیا نریندر مودی کی جانب سے ہمیں اپنا موقف دے رہے تھے، اور ان کے خیال میں کوئی اتنی بڑی اور اہم پیش رفت ہے ہی نہیں، بلکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ کوئی پیش رفت ہی نہیں ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے، بریک بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ایک کمسن معصوم اور ننھی زینب قصور میں لٹی، ایک درندے کے ہاتھوں زیادتی کا شکار ہوئی اور انسانیت کو جھنجھوڑتے ہوئے کوڑے کے ڈھیر سے برآمد ہوئی. اس واقعے نے سارے پاکستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا، مگر یہ سلسلہ انفارچونیٹلی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. آج ایسے ہی ایک اور واقعے نے دل دہلا کر رکھ دیے ہیں. قصور کی زینب کے بعد راولپنڈی میں ایک اور زینب معاشرے پر لعنت ڈالتی ہوئی اس دنیا سے چلی گئی ہے. راولپنڈی کے علاقے میں کمسن زینب کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق 9 سالہ زینب کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا. ننھی بچی کی لاش پڑوسی کے گھر سے برآمد ہوئی. کمسن زینب چیز لینے کے لیے گھر سے نکلی، جو کافی دیر تک گھر واپس نہیں آئے تو والدین نے پریشان ہو کر اس کی تلاش شروع کی. تکلیف میں مبتلا ماں باپ کرتے تو کیا کرتے، پولیس کو اطلاع کی گئی. پولیس کو اطلاع کے بعد باپ نے بچی کو تلاش کرنا شروع کیا. شک کی بنا پر زینب کے پڑوس میں ایک گھر کے باہر کھڑی خاتون سے سوال جواب کیے، جس پر وہ پریشان ہو گئی. زینب کے والد عمران اور ماموں صدام حسین نے پڑوسی کے گھر کی تلاشی لی تو کمسن زینب کی لاش برآمد ہوئی. پریشان ماں باپ کے لیے کیسا تکلیف دہ اور دردناک منظر ہوگا کہ ان کی ننھی کلی جیتی جاگتی گھر سے نکلی تھی، اور اب کیسے بے جان، ساکت اور درندگی کا نشانہ بنی لاش کی شکل میں ان کے سامنے ہوگی. مجھے انصاف چاہیے. میرے ملزم 4 ہیں، 2 کا نام لیا جا رہا ہے، 2 کا نہیں. وہ پیسے والے ہیں، بیچ میں سے اپنا نام نہ نکلوا لے. میری زینب کو انصاف دو، نہیں تو میں بھی مر جاؤں گی. میں نے بھی خودکشی کر لینی ہے. میری بیٹی کے پاس میں نے چلا جانا ہے. میری بچی پولیس نے فوری طور پر پڑوسی کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کے چہرے اور جسم پر تشدد کے نشانات ہیں. بچی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز منتقل کر دیا ہے. ننھی زینب کے ساتھ مبینہ زیادتی اور اس کو قتل کرنے کی خبر اہل خانہ پر بجلی بن کر گری. خبر ملتے ہی لواقین اور اہل علاقہ نے تھانہ سول لائنز کے باہر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے شدید نعرے بازی کی اور ایئرپورٹ روڈ کو بلاک کر دیا. مظاہرین نے بچی کی لاش تھانے کے باہر رکھ کر شدید احتجاج کیا. آئی جی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے RPO راولپنڈی سے رپورٹ طلب کر لی ہے اور گرفتار ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم بھی دیا ہے. آئی جی نے احکامات تو جاری کر دیے، مگر ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں کمسن بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، پھر قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے. بحیثیت انسان ہم کس قدر غلیظ ہو چکے ہیں کہ جنسی تسکین کے لیے معصوم بچیوں کا ریپ کرتے ہیں. اس بات سے بلا خوف و خطر کہ ایک دن ہم نے رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معصوم زینب کی والد اور ان کی والدہ. والد عمران صاحب اور شمائلہ ان کی والدہ کا نام ہے. آپ پروگرام میں تشریف لائے، بہت شکریہ آپ دونوں کا. شمائلہ اور عمران، بہت ہی تکلیف دہ بات ہے، اور میرے الفاظ جتنے بھی میں کہوں کہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے، جتنا بھی میں افسوس ظاہر کروں، شاید الفاظ میں اس کا مداوع ہونا بالکل ناممکن ہے. جب آپ ایک ماں ہوتے ہیں تو یو کین کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کہ ایک بچے کو تو شاید ایک خراش یا ہلکا سا بخار بھی برداشت نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے اپنی بچی کھوئی ہے. بہت ہی افسوسناک قسم کا واقعہ ہے یہ. عمران، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی.
کیا کس طرح سے ہوا یہ اور آخر کیوں بچی کو اس طرح سے اکیلے باہر جانا پڑا؟ کیا پہلے بھی زینب اس طرح باہر اکیلے جایا کرتی تھی؟ پہلے کبھی نہیں میری بچی جاتی تھی. گھر میں گئی ہے, ٹیوشن گئی ہے, ٹیوشن سے گھر آئی ہے, بابا مجھے پیسے دو, میں نے چیز لینی ہے. میں نے پیسے دیے زینی کو, میں نے آئی نہیں. پھر میں دیکھ رہا ہوں 10 منٹ ہو گئے, 20 منٹ ہو گئے, آدھے گھنٹے بعد میرے دل میں کچھ ہو گیا. تو میں دیکھا زینب کو سارے پاسے ڈھونڈا, آگے پیچھے محلوں میں, مسجدوں میں اعلان کیا, سارے پاسے ہم گئے. پھر ہم گئے تھانے گئے ہیں, ادھر جا کے درخواست دی ہے. پیچھے سے کیا نام ہے 2 گھنٹے بعد, کیا نام ہے 1.5 گھنٹے بعد ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے ہمسائے میں کیا نام ہے میری بچی کی لاش پڑی ہوئی ہے. بڑے بھائی نے فون کیا تھا. اچھا, یہ زینب کے جانے کے 1.5 گھنٹے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا اور زینب کی لاش کے حوالے سے آپ کو خبر مل گئی؟ ٹھیک ہے. اچھا شمائلہ, مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی ایک ویڈیو آپ کی چل رہی تھی, وہ میں نے دیکھی ہے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2 کا نام لیا جا رہا ہے, 2 کا نام نہیں لیا جا رہا. کون لوگ ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمسائے میں ہی ہیں. کیا ان کے ساتھ کوئی رنجش تھی؟ کس بنا پر اتنا بڑا ستم آپ لوگوں کی بچی کے ساتھ انہوں نے کر دیا؟ کون لوگ ہیں وہ؟ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی. وہ ایک سامنے والی عورت تھی جس نے میری بیٹی کو اندر کر کے, میں نے دیکھا نہیں کہ اس نے کب زینب کو اندر کیا ہے, لیکن میں نے تالا لگاتے ہوئے دیکھا ہے. وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کے چلی گئی اور میرے پھول کو اندر کر گئی. معصد کے 2.5 گھنٹے بعد واپس آئی ہے. جب اس نے تالا کھولا تو میری امی کہتی ہے کہ اندر جا کے دیکھو زینب اندر تو نہیں ہے, کھیل رہی ہوگی, شاید غلطی سے اندر چلی گئی اور انیتا باہر سے تالا لگا گئی. ہم نے کہا کہ انیتا میں اندر دیکھنے دو, تو کہتی ہے نہیں کوئی ادھر نہیں ہے, زینب ادھر نہیں ہے. ہم نے نا زبردستی دروازہ کھولا, باہر والا گیٹ, تو دیکھا سین میں زینب کے جوتے پڑے ہوئے ہیں. زینب کے جوتے ہم نے دیکھے تو اس کی جو تائی اماں ہے وہ کہتی ہے کہ انیتا زینب کے جوتے یہاں ہیں تو زینب ہی یہاں ہے. تو کہتی ہے نہیں, ہم اتنی بات کر رہے ہیں. تو کمرے کی جا کے اس نے لائٹ بند کر دی. لائٹ بند گئی, ہم کمرے میں گئے تو ہم نے کہا لائٹ آن کرو, ہم نے دیکھنا ہے ہماری بچی ادھر تو نہیں ہے. کہتی ہے اس کمرے کی کوئی لائٹ نہیں ہے. جب ہم اندر گئے ہم نے دیکھا کہ ایک سوئچ لگا ہوا ہے, ہم نے اسے آن کیا تو وہ لائٹ آن ہوگی, لیکن پورے کمرے میں کپڑے بکھرے پڑے ہیں. جب ہم نے کپڑوں کو اٹھانا شروع کیا, ہم نے ایک ایک کپڑا اٹھایا. معصد کے میری بیٹی بیڈ کے نیچے کپڑوں میں دبی پڑی ہوئی تھی. ہم نے جب زیادہ کپڑے اٹھائے تو ایک بازو اس کا نظر آیا. شمائلہ, اب آپ کی بیٹی جا چکی ہے, میں یہی چاہوں گی کہ آپ کوئی اپیل کریں وزیر اعظم سے اگر آپ کرنا چاہتی ہیں, یا کوئی ایسے حلقے جو آپ کو انصاف فراہم کریں. جی میری وزیر اعظم پنجاب, وزیر اعلیٰ سے اپیل ہے کہ میری بیٹی کو انصاف دلائے. میری بیٹی بڑی بے رحمی سے انہوں نے ماری ہے, مجھے انصاف چاہیے. آپ لوگ کہاں ہو, میرے لیے کیوں نہیں پہنچ رہے ہو, میری بیٹی کے لیے کیوں نہیں پہنچ رہے ہو؟ مجھے بھی سرعام ان کی پھانسی چاہیے. میری اپیل ہے سب سے, وزیر اعظم سے. وزیر اعظم صاحب, میں نے آپ کو بڑی امیدوں سے ووٹ دیے تھے کہ آپ آئیں گے, ہمارے لیے کچھ کریں گے. اب مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے. بہت شکریہ اعلان. اور شمائلہ, اس وقت ان کا دکھ واقعی اتنا بڑا ہے کہ شاید الفاظ کم ہیں اس کو کہنے کے لیے. وزیر اعظم سے اپیل کی